We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में एक इलाका है किरक, जहां पर एक मंदिर पर हमला किया गया और उस मंदिर को जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई और उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश की गई। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे इस वाक़े पर शदीद शर्मिंदगी है और ख़ास तौर पर जब मैं अपने मुल्क में रहने वाली माइनॉरिटीज़ की तरफ देखती हूँ, जो पाकिस्तान में टोटल मेजॉरिटी का सिर्फ 3%, यानी कि 97% मुसलमान बसते हैं पाकिस्तान में, 3% जो हैं वो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं। उसमें कहा ही जाता है कि 2% सिर्फ हिंदू हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हमारे मुल्क में रहती है। आए दिन उनकी इबादतगाहों पर हमले होते रहते हैं या उनको किसी न किसी केस में हमेशा उनको दबाने की कोशिश की जाती है। अभी रिसेंटली एक बच्ची का केस हुआ था, आरजू का, जिसमें 14 साल की वो बच्ची थी और उसको ज़बरदस्ती मुसलमान कर एक 40 साल इंसान ने उससे शादी करने की कोशिश की, जिसको सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी उस केस को पजीराई मिली और जिसकी वजह से इंसाफ भी मिला उसके माँ बाप को। उस बच्ची मज़ीद डेवलपमेंट्स अभी तुम्हारे पास नहीं किया हुआ, लेकिन बहरहाल वो भी एक केस हुआ था। अब हम आते हैं इबादत गाहों की तरफ। मैं और मुझ जैसे बहुत से पाकिस्तानी यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के किसी भी हिस्से में आबाद हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग खुशकिस्मत हैं यूके में रहते हैं, क्योंकि हमें जितना यहाँ आज़ादी है, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हम रिलीजन। यहाँ पर क्रिश्चियंस ने जो चर्चेस, क्योंकि उनकी आबाद नहीं है यहाँ पर, उन्होंने वो मुसलमानों को दे दी और कहा कि जी आप मस्जिदें बना लें, आप मंदिर बना लें। आप सिखों को कहा कि आप अपने गुरुद्वारे बना लें और यहाँ पर आप जाएँ तो आपको मसाजिद भी नज़र आएंगी, गुरुद्वारे भी नज़र आएंगे, मंदिर भी नज़र आएंगे, ताकि लोग अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। यूके का मैंने इसलिए कहा कि हम लकी हैं कि यहाँ पर जितनी आज़ादी इस मुल्क में है, वहाँ मैंने यूरोप में या अमेरिका में इतनी आज़ादी नहीं है। चाहे कोई माने या ना माने, ये बात हकीकत है। लोग जब अक्सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं दूसरे कंट्री से यहाँ आके, तो थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन होती है कि हम एक ऐसे मुल्क में आबाद हैं जहाँ पे हमें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। बहरहाल ये बहस कहीं और निकल जाएगी। मैं आऊँगी अपने इशू की तरफ कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बुध के रोज़ किरक में एक मंदिर जिसको कि तौसीह की जा रही थी, उस पर हमला किया गया, उसको जलाया गया। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। वो सोशल मीडिया पे आपने तमाम वीडियोस देखी। अब ये कुछ मुस्लिम क्लैरिक्स थे जो नाम नेहाद मुल्ला हैं, उन्होंने कुछ ऐसी जज्बाती तकारीर की कि जिनकी वजह से जो मॉब था वो गुस्से में आ गया, लोग गुस्से में आ गए और वह हज़ारों की तादाद में वहाँ गए, उन्होंने मंदिर की तोड़ फोड़ की। बहुत ही शर्मिंदगी का वाक़या है। चाहे वो किरक में मंदिर पे हमला हुआ हो, कराची में रिसेंटली इसी साल की शुरू में एक मंदिर पे हमला हुआ था, फिर इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर के ख़िलाफ़ बहुत से प्रोटेस्ट हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी उस मंदिर को तामीर करने की H9 सेक्टर में, ग़ालिबन इस्लामाबाद में, जिसकी अब परमिशन मिल गई है और वो मंदिर जो है वो कायम हो रहा है। और अब ये किरक में जो मंदिर पर हमला हुआ है, अब ये इंडिया में बाबरी मस्जिद की एग्ज़ाम्पल आप ले लें। वहाँ पर भी उस मस्जिद को गिराया गया था। वो भी फैनेटिक्स, या मैं ये कहूँगी कि जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों में नहीं है, हिंदुओं में भी हैं और रिलीजन्स में एक्सट्रीमिस्ट लोग मौजूद हैं और उसकी वजह से आप सब लोगों को बुरा नहीं कह सकते। और इसी तरह से पाकिस्तान में इन नाम नेहाद लोगों की वजह से हम सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन ये दिल खराश वाक़या है। अफसोस इस बात का है कि इस वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई ट्वीट नहीं की, बिलावल भुट्टो ने कोई ट्वीट नहीं की, मरियम नवाज़ की कोई ट्वीट सामने नहीं आई, जिस पर जो हिंदू बरादरी थी उनको इसका रंज हुआ, दुख हुआ। बल्कि जब मैं ट्विटर देख रही थी तो उसमें एक ट्वीट थी विनोद महेश्वरी, और उन्होंने लिखा कि तुमने मंदिर नहीं हमारा अंदर जलाया। और रिसेंटली ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। एक और ट्वीट थी प्रियंका की, जिसमें लिखा कि कल पूरे मामले में खामोश रहने वाला बंदा आज ट्वीट करेगा, नया साल मुबारक हो। बस इसके नीचे लिख देना सिर्फ अक्सरियत को, क्योंकि अकलियत ना आपके लिए मानी रखती है और ना ही इनका नया साल मुबारक रहा। ये चंद लोगों के एक्शन की वजह से सारी की सारी जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की मुस्लिम मेजॉरिटी, उन सब का नाम ख़राब हुआ। हम लोग किस हद तक, कितनी हमें और तालीम चाहिए, हमें और
کتنا مزید اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے, کتنا روشن خیال ہونا ہے, کتنی ایڈوانسمنٹ ہمیں ہو چاہیے سمجھنے کے لیے کہ خدا را ہمارے ملک میں جو یہ اقلیتیں رہتی ہیں, منورٹیز رہتی ہیں, جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں, ان کو کم از کم سکون کا سانس لینے دیں. ان کی بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مندر بنائیں, اپنے چرچز بنائیں, تو ان کو کیوں نہیں ہم اجازت دے سکتے؟ یہاں آ کے تو ہم نے فوراً اپنی مسجدیں بنا لیں. تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میجورٹی نہیں ہے, یہ بہت کم ایک فریکشن ہے ہماری سوسائٹی کا جن کی وجہ سے یہ پرابلمز ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب چیف جسٹس نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا اور یہ وعدہ کیا اور گورنمنٹ کو یہ کہا کہ اس مندر کو ویسے ہی بنایا جائے جیسے یہ بنایا گیا تھا. اس مندر کی ایک تاریخ ہے. پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے 1947 میں یہ پارٹیشن ہوئی تھی. 1919 میں یہاں پر ایک یوگی تھے جو ہندو ریلیجن میں ان کے کو بڑے سینٹ ہوں گے, ان کو وہاں پر دفنایا گیا تھا, ایک سمادھی بنائی گئی تھی اور پھر وہاں پر مندر بنا دیا گیا تھا. اب پارٹیشن سے پہلے اس علاقے میں ہندو میجورٹی تھی, یہاں پر ہندو بہت رہتے تھے, لیکن جیسی پارٹیشن ہوئی تو انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا اور میجورٹی لوگ جو ہے وہ انڈیا میں شفٹ ہو گئے, لیکن یہ سمادھی وہیں پر موجود رہی. ایک چھوٹا سا ٹیمپل تھا. پھر 1997 میں آئی تھنک ایک ہندو ہی تھے جو کنورٹ ہوئے, مسلمان بنے, اور اس کے بعد انہوں نے اس مندر کو گرا دیا, 1997 میں نقصان پہنچایا. تب سے لے کر اب تک ایک آرگیومنٹ چل رہا تھا ہندو کمیونٹی کا اور گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہمیں اس مندر کو کی توسیع کی اجازت دی جائے, ایکسٹینشن کی اجازت دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ان کے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں جو وہاں پر دفن ہیں ہندو کمیونٹی کے, اور سندھ میں میجورٹی ہندو کمیونٹی آباد ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ تقریباً ہر ہفتے میں ایک دن کوئی ان کا ہے جو وہ وہاں آتے ہیں, وہ حاضری دیتے ہیں, اور اس لیے کافی لوگوں کو ان کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اس مندر کو ذرا تھوڑا سا ہمیں اس کی توسیع کرنی ہے, جس کی اجازت نہیں مل رہی تھی. پھر 1997 سے لے کر 2015 میں جا کر سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ اس کی توسیع آپ کر سکتے ہیں. اس کو بڑا بنایا گیا, اس کو ذرا تھوڑا سا رینوویٹ کیا گیا. اور لیکن جو لوکل کمیونٹی ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے جو لوکل مالک مکان وہاں پر موجود تھے اس مندر کے ارد گرد, ان سے بات چیت کی, ان کے گھر خرید لیے اور پھر ان کی توسیع کی. اور ایک معاہدہ ہوا تھا ہندو کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے درمیان کہ ایک خاص حد سے باہر وہ نہیں جائیں گے, اور لوکل کمیونٹی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مندر کی توسیع اس منظور شدہ پلان سے زیادہ کر دی, جبکہ جو دوسری جو ہندو کمیونٹی ہے وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے. بہرحال ہوا پھر یہ کہ پھر جو وہاں پر جب اس مندر کی توسیع ہوئی, اس کو رینوویٹ کیا گیا, یہ تیار ہو گیا, ابھی بلکہ تیاری کی مراحل میں ہی تھا, اختتامی مراحل میں پہنچ چکا تھا. تو کچھ ملاؤں نے اپنی تقریر کی اور لوگوں کو اشتعال دلایا اور وہ گئے اور انہوں نے اس مندر کو توڑ پھوڑ کی, اس کو جلا دیا گیا. اب پولیس اور گارڈ وہاں پر تعینات رہتے تھے اسی خطرے کے پیش نظر کہ کوئی اس پر حملہ نہ کرے. لیکن جب یہ لوگ وہاں پر ایجیٹیشن کر رہے تھے اور پولیس نے حرکت نہیں کی, پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس لیے حرکت نہیں کی کہ خاموش پروٹیسٹ کا حق سب کو ہے, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک اینگری موب میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس طریقے سے وینڈلزم کریں گے. لیکن پھر ان کو پولیس ذرا دیر سے پہنچی, تب تک کافی نقصان ہو چکا تھا. اب یہ سو موٹو ایکشن لے لیا گیا ہے تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ جو خاموشی تھی پولیس کی, یہ جان بوجھ کر خاموش تھے یا واقعی جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ سٹیٹمنٹ درست ہے. میرا یہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کے حق میں ہیں کہ ہمارے ملک میں رہنے والی منورٹیز ایکول سٹیزن ہیں اور ان کو اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا ہمیں ہے. ان کو اپنے ریلیجن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے. ہمیں انہیں فورسفلی کنورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کی تھنکنگ بہت چینج ہو چکی ہے اور لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی مائنورٹی ہے, یعنی کہ جو شدت پسند لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ خدا را اس شدت پسندی کو اب چھوڑ دیں, لوگوں کو جینے دیں, لیو اینڈ لیٹ لیو. شیریں مزاری کا ٹویٹ آیا جو کہ منسٹر ہیومن رائٹس کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بہت شرمندہ ہیں اس حوالے سے اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی, اس مندر کو دوبارہ سے بنایا جائے گا. اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں فواد چودھری, پہلی دفعہ مجھے ان کی کوئی بات اچھی لگی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی جو حکومت پاکستان ہے وہ انتہا پسندی سے تو لڑ سکتی ہے, یعنی کہ ٹیررزم جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یا جو ٹیررسٹ آتے ہیں باہر سے, اس کو تو ہم اس سے لڑ سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے ملک کے اندر شدت پسندی ہے اس سے ہمیں خود ہی لڑنا پڑے گا. ایک انسان ہی اپنے اندر کی شدت پسندی کو ختم کر سکتا ہے, سب نہیں. لیکن بہرحال اس واقعے پر میں بہت شرمندہ ہوں, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم, اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ہمارے ملک میں اس قسم کے واقعات کم سے کم ہوں گے. اور یہ کہنا بھی مشکل ہے, بعض اوقات ایسے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ مائنورٹی اور میجورٹی کے درمیان
دوران معاملات کو ذرا بگاڑا جائے، لیکن پھر بھی یہ ایک بلیم گیم ہوگی. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے خواہش بھی ہوگی کہ اس مندر کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، اسی طرح سے رینوویٹ کیا جائے جیسے یہ پہلے تھا، اور ان لوگوں کو اجازت دی جائے اور مندر بھی بنانے کی اگر وہ بنانا چاہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے ریلیجن اپنے مذہب کے مطابق اپنے حساب سے گزار سکیں، اور ہماری طرح جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، خوش ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے طریقے سے لائف گزاریں، انہیں بھی یہ موقع ملے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا ملک چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو جائیں. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.